کسی دور دراز سلطنت میں ایک غریب درزی رہتا تھا جس کا نام فراز تھا۔ فراز کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس نے گلیوں میں کپڑے سی کر اور پرانے جوڑے مرمت کر کے اپنے پیٹ کا جہنم بجھانا سیکھ لیا تھا۔ وہ سیدھا، سچا اور محنتی نوجوان تھا، لیکن قسمت نے جیسے اس کے دامن کو خوشیوں سے خالی رکھا تھا۔ فراز کا ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس میں ایک پرانا سلائی مشین، چند کپڑوں کے ٹکڑے اور ایک چٹائی اس کا کل اثاثہ تھے۔ مگر اس کی سب سے بڑی دولت تھی اس کا خالص دل اور اللہ پر کامل یقین۔ شہر کے بڑے لوگ اس کی دکان کو حقیر جانتے اور کم پیسے دے کر بھی احسان جتاتے، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کر سب کی بات مان لیتا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ رزق انسان نہیں، رب دیتا ہے۔ اسی شہر میں ایک نہایت حسین و جمیل اور ذہین شہزادی رہتی تھی جس کا نام شاہ نور تھا۔ شاہ نور صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت رحم دل اور انصاف پسند بھی تھی۔ جب اسے معلوم ہوتا کہ محل میں استعمال ہونے والے قیمتی کپڑے شہر کے غریب کاریگروں کی محنت سے بنتے ہیں تو وہ ان کے حالات جاننے کے لیے بھیس بدل کر گلیوں میں نکلتی۔ ایک دن وہ اتفاقاً فراز کی دکان پر پہنچی۔ فراز اسے پہچان نہ سکا اور عام گاہک سمجھ کر خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ اس درزی کی محنت، صفائی اور سلیقہ بادشاہی دربار کے کاریگروں سے بہتر ہے۔ شاہ نور اس سے ایک عام سا دوپٹہ سلوانے آئی تھی، لیکن جب 2 دن بعد وہ واپس آئی اور دوپٹہ دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ دوپٹہ نہایت نفاست سے سلا گیا تھا، جیسے کوئی شاہی فنکار ہو۔ شاہ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ فراز کی مدد کرے گی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر دربار والوں کو پتہ چلا تو وہ اسے کبھی اس غریب کے قریب نہ آنے دیں گے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے ایک اعلان کروایا، جو شخص شہزادی کا دیا ہوا امتحان پاس کرے گا وہی اس کی شادی کے لائق سمجھا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے ملک کے شہزادے، وزیروں کے بیٹے اور رئیسوں کے نخرے سے بھرے بیٹے محل کی طرف دوڑے۔ سب یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی تلوار بازی یا مارکا ہوگا، لیکن شہزادی نے جو امتحان رکھا وہ سب کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ شہزادی نے حکم دیا، ہر امیدوار کو ایک سفید جوڑا سینا ہوگا۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے۔ درزی کا کام، وہ بھی شہزادوں سے، لیکن حکم بادشاہی تھا، لہٰذا سب نے خاموشی سے مقابلہ قبول کر لیا۔ فراز کو کسی نے کہا کہ شہزادی کے امتحان میں حصہ لینا چاہیے تو وہ ہنسا، کیا میں، ایک غریب درزی، بادشاہی شادی کا خواب دیکھوں؟ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ امتحان کاریگری کا ہے تو اس نے بھی شرکت کی ٹھانی۔ اس کے دل میں نہ شہزادی کی خواہش تھی نہ دولت کی، بس یہ موقع تھا اپنی محنت کا اعتراف حاصل کرنے کا۔ فراز نے جو سفید جوڑا سیا وہ جیسے ایک شاہکار تھا، کپڑے میں ایسا کرینہ، ٹانکوں میں ایسی روانی جیسے کوئی مصور تصویر میں جان ڈال دے۔ مقابلے کے دن سب جوڑے محل میں پیش کیے گئے۔ شہزادی نے سب کو غور سے دیکھا، چھوا، پرکھا اور آخر میں فراز کے جوڑے کو اٹھایا۔ یہ جوڑا میری پسند ہے اور میں اس کاریگر سے نکاح کا فیصلہ کرتی ہوں۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ تو ایک درزی ہے، ہم اسے داماد کیسے مانیں؟ مگر شہزادی نے سر اٹھا کر جواب دیا، اگر میں ایک شہزادی ہوں تو مجھے حق ہے اپنا شریک حیات خود چننے کا، اور اگر بادشاہی میں اتنی طاقت نہیں کہ سچ کو عزت دے تو پھر یہ تخت بھی بیکار ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے درزی کو بلایا اور کہا، فراز، تم نے ثابت کیا کہ اصل شان کردار اور محنت میں ہے، نہ کہ لباس اور لقب میں۔ چنانچہ بادشاہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ شہزادی شاہ نور کی شادی درزی فراز سے ہوگی اور شادی شاہی شان و شوکت سے ہوگی۔ شادی کے دن پورے شہر میں چراغاں ہوا، گلیوں میں نغمے گونجے اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہی غریب درزی جو کل تک ایک معمولی سا کاریگر تھا، آج شہزادی کا شوہر اور سلطنت کا داماد بن چکا تھا۔ مگر فراز نے غرور نہیں کیا، بلکہ محل میں بھی وہی سادگی، خلوص اور محنت کو جاری رکھا۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے اپنی گدی فراز اور شاہ نور کے حوالے کر دی۔ دونوں نے ملک کو انصاف، سادگی اور خدمت کی بنیاد پر چلایا۔ فراز نے سب غریب ہنر مندوں کے لیے ایک شاہی مدرسہ قائم کیا جہاں ہر غریب بچہ ہنر سیکھ سکتا تھا۔ شاہ نور نے محل کے دروازے عام عورتوں کے لیے کھول دیے تاکہ وہ آ کر اپنی فریاد براہ راست ملکہ سے کر سکیں۔ یوں ہی سالوں بعد جب فراز کا انتقال ہوا تو ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے۔ سب کے دلوں میں ایک ہی دعا تھی، اللہ ہمیں بھی وہی سچائی، صبر اور محبت دے جو درزی فراز میں تھی۔